کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن پاک کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کفار نے اعلان فرمایا کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا یا جو ان کو قتل کر لائے گا 200 اونٹوں کا انعام اس کو ملے گا۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص تھا جو ڈاکہ ڈالنے کے اندر اور قتل میں مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو اس راستے سے پہنچے جہاں اس شخص نے راستہ روک دیا تھا کہ نبی آخر الزمان کو قتل کریں گے اور ہمیں جو ہے یہ اونٹ مل جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ فلانا شاہ جو مدینہ کا بڑا بدماش ہے وہ تو راستے کے اندر کھڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، آپ کا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم دونوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب پہنچا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کون ہو؟ تو حضور نے جواب کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ میں کون ہوں، آپ نے پھیر کر کے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں مدینہ کا بڑا بدماش ہوں، آپ نے میرا نام نہیں سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام سے اچھی فال نکالی۔ اچھی فال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی گھر سے باہر نکل گیا اور اس نے دیکھا سامنے سے ایک عالم آ رہا ہے، اس نے کہا آج میرا دن بہت اچھا گزرے گا۔ اس کو کہتے ہیں اچھی فال۔ شریعت کے اندر یہ جائز ہے۔ بدفالی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی گھر سے باہر نکلا اور اس کی نظر کتے پر پڑی اور اس نے کہا کہ اوہو آج تو میں مارا گیا، آج جو میری نظر کتے پر پڑی ہے لہذا میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اس طرح کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام سے اچھی فال نکالی۔ پھر آپ نے فرمایا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے قبیلے کا نام بتایا تو آپ نے اس سے بھی اچھی فال نکالی۔ 2-3 سوالات آپ نے کیے، پھر اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کون ہو؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قریشی ہوں، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے جواب کے اندر یہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عاجزی کی انتہا تھی آپ کے اندر۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے عاجزی اتنی تھی، ایک موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ حشر کے میدان میں یہ لوگ جنت کیسے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ اعمال کے بلبوتے پر کوئی نہیں جا سکے گا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو جنت میں جائے گا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے اپنے ماتھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور آپ نے عاجزی کی وجہ سے سر کو نیچے کیا۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو جنت میں جاؤں گا۔ آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے، آپ کے سر کے اوپر خود پڑا ہوا تھا، آپ نے کالے رنگ کا عمامہ پہنا تھا۔ عام حالت میں آپ سفید عمامہ استعمال کرتے تھے، لیکن جب آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر کے اوپر کالے رنگ کی پگڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں داخل ہوتے وقت اپنے سر مبارک کو نیچے کیا اور جیسے بادشاہ ایک علاقے کو فتح کر کے داخل ہوتے ہیں آپ اس طرح داخل نہیں ہوئے۔ آپ نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے آپ داخل ہوئے اور فوراً آ کر آپ نے بیت اللہ کے قریب 2 رکعت نماز جو شکرانے کے طور پر پڑھی ہے۔ تو ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، ہمارے اندر بھی عاجزی ہو، تکبر ہمارے دل کے اندر نہ ہو،
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت کے اندر نہیں جا سکے گا۔ تکبر کیا ہے؟ انسان کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو انسان اس کو دور نہیں کر سکتا، انسان کی کمر میں درد شروع ہو جائے انسان اس کو دور نہیں کر سکتا، تو یہ انسان تکبر کیا کرے گا؟ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا۔ آیا تھا پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے، لیکن پیغمبر کی ذات کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوا۔ پھر اس نے خود کہا کہ میں کسی معجزے کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، میری نظر جب پیغمبر کے اوپر پڑی تو میں نے کہا یہ صورت جھوٹے کی نہیں ہو سکتی، اس کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت زید قرآن کی کچھ تختیاں لے کر جا رہے تھے، راستے میں آپ سے وہ تختیاں گر گئی، تو ایک شخص نے آ کر اس کو اٹھایا، وہ غیر مسلم تھا۔ ایک تختی کو جب اٹھانے لگے تو اس میں تھوڑی سی لکیر آ گئی تھی، جب اس نے بغور اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ کلمہ پڑھاؤ مجھے، یہ سچا کلام ہو سکتا ہے، جھوٹا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو امت میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن کو اور پیغمبر کو دیکھ کر جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے۔ بھئی ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، ہمیں بھی اپنے اخلاق اپنے پیغمبر کی طرح بنانے چاہیے، ہمیں بھی جو ہے اپنے معاملات اپنے پیغمبر کی طرح جو ہے وہ کرنے چاہیے کہ ہماری کسی بات سے ہمارا پڑوسی اس کو اذیت نہ پہنچے، ہماری کسی بات سے ہمارا قریبی جو دکاندار ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب ایک شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے، پڑوسی کے اندر جو ہے وہ کے ساتھ وہ بد اخلاقی کر رہا ہے، اس کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روک لے، اور مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ یہ فلانا تو بہت اچھا آدمی تھا، 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا تھا، میرے پڑوس میں رہتا تھا، کبھی اس سے ہم نے غلط بات نہیں سنی۔ جب ہمارے حق میں کوئی بندہ ایسی گواہی دے گا تو اللہ اس کی گواہی کو جو ہے وہ قبول بھی فرمائیں گے۔ تو اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنے پیغمبر کے طریقوں کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔